عمران خان صاحب نے بھی کل ایک بات کی کہ کچھ لوگ مجبور ہو کر چھوڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ بے نقاب ہو کر چھوڑ رہے ہیں. وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ لوگ مجبوری کی حالت میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، جب میں نے 8 مہینے پہلے مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو پارٹی اور عمران خان صاحب دونوں عروج پہ تھے، تگڑے تھے. تو میں تو عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کی زندگی بچانے کے لیے نکالا گیا. جو مگر مجھ کے آنسو رو رہے ہیں یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور اس میں آپ نے کچھ کیڑے بھی دیکھے جو میں اپنے ٹویٹس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاتا رہا کہ وہ گولی بھی مارو گے، قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی کہ گولی مارو گے تب بھی نہیں چھوڑے گے. تو مجھے ٹافی ماری ہے، چوئنگم ماری ہے. اور کچھ سانپ جو تھے وہ آ کے عہدے چھوڑ رہے تھے لیکن پارٹی کا حصہ تھے، عمران خان صاحب کو ہٹانے کی پھر سازش کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اگر 20 سال میں یہ نہیں پتا چلا کہ کون سانپ ہے، کون کیڑے ہیں، کون گٹر کے کیڑے ہیں، کون ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے، تو پھر تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے بھی اپنا وقت ضائع کیا کہ ان کو بتاتا بھی رہا. اور جو چیزیں میں نے کہی وہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ایگزیکٹلی ویسے ہو رہی ہے اور آگے بھی ویسی ہوگی. عمران خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بند گلی میں تو جا چکے ہیں، مذاکرات کی بات کریں، مذاکرات تو ہونے نہیں ہیں. اور مذاکرات کا جن کا نام لیا ہے اس میں سے 5 تو روح پوش ہیں. ٹھیک ہے، مذاکرات کا مذاق کر رہے ہیں دونوں طرف سے لوگ. فیصل صاحب، آپ جن 2 خاص کی بات کرتے ہیں، 2 خاص نان پولیٹیکل، 3 سام پولیٹیکل، کچھ کیڑے جن کو آپ پولیٹیکل کہتے ہیں، بقول آپ کے جو 9 مئی کے واقعات تھے، ان لوگوں نے انارکی پھیلائی، ان لوگوں نے پلاننگ کی، ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا. کیا ان سب کے بارے میں آپ سب عمران خان کو بتا چکے تھے کہ یہ فلاں 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 چہرے ہیں جو تحریک انصاف کو، پارٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آخر خان صاحب سمجھے کیوں نہیں اس وقت؟ 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، منہ پہ بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب کے سامنے یہ بیٹھے ہوتے تھے سارے بے شرم لوگ. 10 دفعہ ان کے منہ پہ بتایا ہے. کابینہ کے اندر گلا پکڑنے کے لیے، گریبان سے پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وزیروں کو جو عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے. انہوں نے رپورٹیں شائع کی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز پالیٹکس میں معاف ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اپنے اقتدار کے لیے آپ شہداؤں کی قبر تک چلے جائیں اور انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیں، پولرائز کر دے سوسائٹی، اس حد تک چلی جائے کہ انسان اور جانور کا فرق نہ رہے، تو پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس لیڈر وہ پولیٹیکل پارٹی یا پاکستان امپورٹنٹ. میرے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے، میری اولاد رہتی ہے اس کے اندر. میں ان کے اندر یہ شاید نہیں ڈالنا چاہتا کہ ان کے اندر وہ جانور اور انسان کا فرق بھول جائے، ورنہ جنگل میں اور پھر ملک میں فرق کیا رہے گا. اور شہداؤں کی قبر تک میری معاہدہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے پارٹی چھوڑی، پی ٹی آئی کے ٹرول سے میری ماں کو نہیں چھوڑا. یہ اب شہداؤں کی قبر تک جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کی معاف کرنے والا اس کو پاکستان کا غدار ہوگا. یہ شہداء جو مرے ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے اپنا خون دیا ہے، جو زندہ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے، اس پاکستان کی آزادی کے لیے دیا ہے. روز ایک آدمی شہید ہوتا ہے اس پاکستان کی آزادی کے لیے. ان کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ان کو آپ پاکستان حوالے کر دیں گے. دیکھیں پی ڈی ایم کی شکلیں دیکھیں، یہ بے ایمان ہے، چور ہے، چکے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر دیا. میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. یہ میں کہتا ہوں قتل و غارت میں بھی ہے، اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے، شہداؤں کی قبر کی معافی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد کوئی ریورسل نہیں ہے. اب آپ دیوار سے بیٹھ کے بات کرتے رہے، آپ پاپولیرٹی کو چاٹتے رہے، آپ 100 دفعہ ڈینائی کر جائیں اس چیز سے، اس میں اب کوئی گنجائش نہیں. تو یہ 3 سانپ اور کچھ کیڑے جو پولیٹیکل ہیں، یہ جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، کیا یہ بھی ان میں شامل ہیں؟ یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی یا ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ نہیں، کچھ چھوڑ چکے ہیں، کچھ چھوڑ رہے ہیں، کچھ چھوڑ دیں گے. عمران خان صاحب کے پاس اللہ بڑے بول سے بچائے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. جو بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی چند دنوں، گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں میں نکلیں گے. آپ دیکھیں گے تب عمران خان صاحب کو ہوش آئے گی ہمارے جیسے ورکرز کی، جن کو خواہش تھی پاکستان کو عروج پہ دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو منصب پہ دیکھتے ہوئے. وہ کچھ بنتے ہیں تو ہم ہمارا وسیلہ بنتے ہیں. ہم عمران خان کا ریپلیسمنٹ تھوڑی تھے، مجھ سمیت کوئی لیڈر تھوڑی اس پارٹی کے اندر. ہم نے تو اپنی کبھی اوقات نہیں بتائی. لیکن اگر ایک آدمی ہر چیز میں اور ارد گرد کے سانپ اور میں جب انسان میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ہوں، میری مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ابھی بھی خان صاحب بات کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں ان کے اوپر کہ وہ میں جس کو ٹکٹ دوں گا
اس وہ پارٹی وہ آدمی جیتے گا. خان صاحب آپ ٹکٹ دیں گے, آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے وہ دن آ گئے. وہ دن ابھی بھی وہ کس جگہ کے اوپر ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی فوج کے بارے میں بات نہیں کرتا, تو میرے والد نے باتیں کی ہیں آرمی چیف کے لیے, اس سے پہلے آرمی چیف کے لیے. اور پھر مجھے ایک بات بتائے نا, اس خاص کا نام کیوں نہیں لیتے عمران خان صاحب؟ میرے اندر تو 22 کروڑ کے ملک کے اندر میں نے تو نام لیا, ابھی ایک جگہ پہ نام لیا ہے. میں نے کہا ہے میرا وعدہ ہے پہلے بڑی شاخ کا درخت کاٹوں گا, اس کے بعد بھاولپور سے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا. یہ میرا وعدہ ہے, کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ نام سارے آپ سامنے لے کر آئیں گے؟ میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا بہن. مجھے تو سب آدھی سے زیادہ نام تو پاکستانی قوم کے سامنے آ چکے ہیں, اب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز رہ گئی ہے؟ صحیح. عمران خان صاحب کو آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے نا, تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی ہے کہ ووٹ پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ووٹر کو ان سب چیزوں سے کچھ فرق پڑے گا کہ فواد چودھری پارٹی میں ہے, فواد چودھری پارٹی میں نہیں ہے, اسد عمر پارٹی میں ہے نہیں ہے, یہ جتنے بھی چھوڑ کے لوگ گئے ہیں, عام عوام کو فرق پڑے گا؟ بات نے بالکل بجا فرمایا ہے. دیکھیں لیکن کیا عام عوام کا کوئی بھی آدمی کتنا بھی محبت کرتا ہو, کتنا بھی بڑا فالوور ہو, سپورٹر ہو, ووٹر ہو, وہ کیا اپنے بزرگ اپنے کسی آدمی قبر کھدوائے گا کسی سے؟ گلا پکڑ دے گا وہ. تو جب آپ کسی قبر میں چلے گئے, اس شہداؤں کا آپ نے تمسکر اڑایا, اس کے بعد ووٹر اور سپورٹر جو پیار کرتا ہے نا, وہ پھر نفرت بھی اسی سپیڈ سے کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ فواد میں کوئی اور عمران خان کا ریپلیسمنٹ ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. ہم نے, میں تو جب جیتا بھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا تھا, ان کے نام پہ ووٹ پڑا, میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. بٹ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اس چیز سے نفرت نہیں کروں گا کہ میرے بزرگوں کی, رشتہ داروں کی اگر کوئی قبر کھود دے گا, اس کو نکال لے گا اپنی سیاست کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, میں تو اس کا گلا. تو کیا آپ سمجھتی عام عوام کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے؟ عام عوام بالکل بلائنڈلی پیار کرتی ہے, لیکن عام عوام نے جب یہ دیکھا, اور وہ 9000 بچے جو اب برباد ہو گئے, جن کو پوری پارٹی نے پیٹ دکھا دی ہے, کہا ہمارا اس سے لا تعلق کی, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ایک آدمی کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہوگا, اس کو کون واری وارث بنے گا؟ تو جو پیٹ دکھانے والا آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. صحیح. فیصل واڈا صاحب, آپ کی پارٹی سے اختلافات کی یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے بارے میں بتاتے تھے, خان صاحب کو بتانے کی کوشش کرتے کہ کون لوگ ہے جو پارٹی کو نقصان پہنچائے گا, جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور آپ کی یہ چیزیں نہیں مانی گئی, نہیں سنی گئی, جس سے تنگ آ کر آپ کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ آپ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. دیکھیے میں نے تو عمران خان صاحب کو بالکل ہزاروں دفعہ بتایا, میٹنگز میں آپ منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں, میں نے ان کے منہ پہ بتایا جو اس چیزوں میں انوالوڈ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران صاحب کو گرانے میں, ان کے قاتلانہ حملہ کرانے میں, ارشد شریف کے قتل میں, عام بے گناہوں کی لاشوں کے اوپر. کس لیے آپ نکلے تھے دھرنا کرنے؟ مجھے آپ بتائیں نا, کس لیے دھرنا نکلے تھے؟ پاکستان کی تقدیر ٹھیک کرنے نکلے تھے, پاکستان کی عوام کی روزی روٹی کے لیے نکلے تھے, اسکول اور ہسپتال کے لیے نکلے تھے, غریب آدمی کی زندگی کے لیے نکلے تھے, اپنے اقتدار کے لیے نکلے تھے, جمہوریت کے لیے نکلے تھے, پاکستان کے لیے نکلے تھے؟ صرف آرمی چیف کو نہ بننے کے لیے سارے ڈرامہ ہوا. کیوں؟ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی مل جاتی, 1/3 میجورٹی مل جاتی. عمران خان اقتدار میں آتے, پالیسی بناتے, ہر آدمی جو کرتا. ہمارا کیا تعلق ہے کون چیف بنے گا, کون چیف جسٹس ہوگا؟